أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. خوب جامع ترین آیات قرآن. خوب نکات میں تیسرا نقطہ قابل توجہ باتوں میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر جامع ہے، کامل ہے، محکم ہے. ٹھیک، ہر آیت میں ہدایت ہے، نصیحت ہے. ہر آیت انسان کے لیے باارزش ہے اور ہر آیت میں انسان کے لیے پیام ہے. لیکن یہ آیت جو سورہ زلزال کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے جامع اور سب سے کامل آیت ہے. مولانا، اس کی جامعیت اور اس کی کاملیت دوسری آیات کی بنسبت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری آیتیں جامع نہیں ہیں، دوسری آیتیں کامل نہیں ہیں، دوسری آیات ناقص ہے. نہ، قرآن مجید کا حرف حرف، کلمہ کلمہ، آیت آیت، سورہ سورہ سب حق ہے، سب محکم ہے، سب میں ہدایت ہے، سب میں نصیحت ہے، پیام ہے، سبھی جامع و کامل ہے. لیکن سورہ زلزال کی یہ آیت مولانا جامع ترین اور کامل ترین آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آیت کریمہ میں جو تعبیر ہے مثقال ذرۃ، مولانا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا اور شرا یرا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر انسان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اس آیے کریمہ کے معنی، مفاہیم اور اس کے محتوا کو سمجھ لے اور اسے اپنی زندگی کا آئینہ بنا لے، مولانا اسی کو محور اور مرکز اور رہنما اپنے لیے قرار دے، تو انسان کی زندگی ہمیشہ راہ حق پہ گزرے گی اور ہر طریقے کے شر و فساد سے دور رہے گا. کہ کبھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے سے دوری نہیں کرے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف بھی توجہ رہے گی، اسے انجام دے گا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا. اور چھوٹی سے چھوٹی برائیوں سے انسان دوری اختیار کرے گا، کیونکہ یہ خیال رہے گا کہ اس کی سزا ملے گی. تو دو ہی چیزیں ہے نا، خیر ہے یا شر ہے انسان کی زندگی میں. اور اس آیت کریمہ نے خیر اور شر کے حوالے سے ایک جامع اور کامل بات کہہ دی ہے کہ بھائی تمہیں دیکھنا ہے جو کچھ کرو گے، تم خیر کرو گے تب بھی دیکھو گے، شر کرو گے اور وہ بھی بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. ہاں، تو یہ جامعیت اور کاملیت ہے. اور ایک روایت یہاں پہ دی گئی ہے، روایت یہ ہے کہ جو اپنے لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی عرب پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کی علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے، اللہ نے آپ کو جو تعلیم دی ہے اس میں سے مجھے کچھ سکھا دیجیے. اللہ نے آپ کو جو کچھ پڑھایا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیجئے، مجھے بھی سکھائیے. اصحاب کا مجمع تھا، پیغمبر مصروف رہے ہوں گے، تو پیغمبر نے اپنے اصحاب میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو کیا ہے بلایا اور کہا کہ بھائی اسے لے جاؤ، کچھ قرآن کی تعلیم دے دو، کچھ آیتیں اس کو سکھا دو. اس صحابی پیغمبر نے
اس دیہاتی شخص کو لیا اور مسجد کے گوشے میں، مسجد کے ایک خالی جگہ لے کر کے گیا اور سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کیا۔ جب اس آیت تک پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب اس کو اس آیت کی تعلیم دی، جب یہاں تک بات پہنچی تو وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بس کرو، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہنے لگا تکفینی هذه الآیہ، یہ ایک آیت میرے لیے کافی ہے۔ وہ شخص جس کے حوالے کیا تھا پیغمبر نے، وہ تو چلا گیا، یہ پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تو عجیب بندہ تھا، کوئی زیادہ آیتیں میں نے اس کو سکھائی بھی نہیں، سورہ زلزال کی تعلیم دے رہا تھا، یہاں تک پہنچا وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اسے چھوڑ دو، جانے دو، وہ شخص فقیہ بن کر کے گیا، بولا نا وہ فقیہ ہو گیا، واقعی پورا دین ہے اسی میں، پورا نظام حیات اسی ایک آیت کے اندر ہے، دنیا اور آخرت سب اسی میں ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ جو اس آیت کو سمجھ لے وہ فقیہ ہے، اس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں عبارتوں میں کیا انہوں نے فرمایا ہے۔ چلیں جامع ترین آیات قرآن، قرآن مجید آیت از عبداللہ بن مسعود نقل شدہ است، صحابی پیغمبر، بزرگ صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، معلم قرآن اور مفسر قرآن، ان سے نقل ہوا ہے کہ محکم ترین آیات قرآن مجید، کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم اور مضبوط، جامع اور کامل ہمین آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ میں باشد و از آن تعبیر بالجامع بھی کرد، اس آیت کو آیت جامعہ کے نام سے یاد کرتے تھے مولانا۔ اس بہت ساری آیتیں قرآن کی ہیں جو ایک اپنا خاص نام رکھتی ہیں، جیسے آیت تطہیر ہو گئی، آیت مباہلہ ہو گئی مولانا، آیت مشورت ہو گئی، ہے نا، آیت وضو ہو گئی۔ ہاں، اس آیت کریمہ کو ابن مسعود نے نام دیا تھا آیت جامعہ، کیونکہ سب سے جامع اور کامل، وہ براستی ایمان عمیق میں محتوی آن، اور حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے محتوی، معنی، مفاہیم اور جو عمیق پیغام ہے اس کے اوپر ایمان کافی اس کی انسان را در مسیر حق وادارت، یہ کافی ہے کہ انسان کو حق کے راستے پر کیا ہے گامزن رکھے، راہ حق و حقیقت پر انسان کو مولانا چلنے کے لیے مجبور کرے، وَأَزْ ہر گونے شر و فساد، اور ہر طریقے کے شر و فساد سے باز دارد، دور رکھے۔ اس آیت کے پیام کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے تو مولانا یہ ایک آیت انسان کو مسیر حق پر ہمیشہ گامزن رکھے گی، انسان کو نیکیوں کی طرف لے جائے گا، یہ پیام، اس آیت کا محتوی اور پیام، اور ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکے گا۔ لذا در حدیثی آمدے اس، اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردی خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد، کہ ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرد، اور عرض کی اس نے علمنی مما علمک اللہ، کہ مجھے تعلیم دیجیے، مجھے سکھائیے، مما اس میں سے علمک
جو تمہیں سکھایا ہے اللہ نے، از آنچ خداوند بے تو تعلیم دادے، جو کچھ اللہ نے آپ کو تعلیم دیا ہے اس میں سے، بمن بیاموز، مجھے بھی تعلیم دیجئے، مجھے بھی سکھائیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا بمردی از یارانش سپرد، پیغمبر اکرم نے اس شخص کو اپنے دوستوں میں سے ایک شخص کے حوالے کیا، اپنے دوستوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کے حوالے اسے کر دیا، تا قرآن بے او تعلیم کنا، تاکہ وہ شخص آنے والے کو قرآن کی تعلیم دے۔ وَأُو سورہ اذا زلزلت الارض را تاب آخر بے او تعلیم داد، اور صحابی پیغمبر نے آنے والے شخص کو سورہ زلزال کی آخری تک تعلیم دی، اذا زلزلت الارض کی تا آخر تک تعلیم دی، اسے سکھایا۔ آن مرد از آنجا برخاست، وہ شخص اس جگہ سے اٹھا، آنے والا جو شخص تھا جس کو تعلیم دی گئی، وہ شخص اس جگہ سے اٹھا، وہ گفت، اور کہنے لگا، ہمین مرا کافیس، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ بدر روایت دیگری آمدے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ تکفینی ہذہ الآیا، ہمیں یک آئے مرا کفایت میں کنا، کہ میرے لیے یہی ایک آیت میں یہ ہے کہ بس اتنی تعلیم کافی ہے میرے لیے، یہ پورے سورہ زلزال جو تم نے تعلیم دی ہے یہ کافی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نا بس یہ ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ والی جو آیت ہے، یہی آیت میرے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اکرم فرمود، اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ وہ شخص سورہ زلزال کی تعلیم لے کر کے چلا گیا، یا ایک ہی آیت کو اس نے اپنے لیے کافی سمجھا، مزید آیات قرآن کی تعلیم کو اس نے ضروری نہیں سمجھا، چلا گیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، پیغمبر کو جب اطلاع ملی، خبر ملی کہ وہ تو اتنا سیکھ کر کے چلا گیا، تو آپ نے فرمایا، پورا بحال خود بگزار، جانے دو اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، پورا اسے بحال خود، اس کے حال پر بگزار، چھوڑ دو، کہ مرد فقیہ شد، اب یہ فقیہ ہو گیا ہے۔ مولانا ایک آئے قرآن انسان کو فقیہ بنا دیتی ہے، تو پھر جس کے پاس ومن عنده علم الکتاب ہو، کتنا بڑا فقیہ ہوگا۔ یہ نقطہ مل گیا تم کو؟ جس کی زبان زبان قرآن ہو، جس کے سینے پہ قرآن اترا ہو، جو قرآن کے ظاہر و باطن کا علم رکھتے ہو، ان کی فقاہت، ان کی عالمیت کا اندازہ۔ بطبق روایتی، ایک دوسری روایت کے مطابق، فرمود، اللہ کے نبی نے فرمایا، رجع فقیہن، وہ فقیہ بن کے واپس گیا ہے، وہ فقیہ شد و باز گشت، فقیہ ہو گیا اور واپس گیا۔ کیوں آخر؟ اس شخص نے کہا کہ میرے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، اور پیغمبر کو جب علم ہوا کہ سورہ زلزال کی ایک آیت کو اس نے کافی سمجھا اور اس کی تعلیم لے کر کے چلا گیا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ رجع فقیہن، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ وہاں سے اس کی دلیل، وہ فقیہ ہو کر کے واپس ہوا ہے، پیغمبر کا یہ فرمانا اس کی دلیل ہے، اور یہ دلیل بھی بالکل واضح اور روشن ہے۔ زیرا کسی کی میدانت کی اعمال ما حتی بے انداز یک ذرے یا یک دانے خرد المرد محاسب قرار می گیرد، امروز به حساب خود مشغول می شود و این بزرگترین اثر تربیتی روی او دارد۔ یہ اصل میں اس کے لیے، اس کے دلیل کے لیے، اس نے کیوں آخر کافی سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ظاہر سی بات اس کی دلیل سے مولانا پھر پیغمبر کی دلیل بھی واضح ہو جائے گی۔
پیغمبر نے فقیہ کیوں کہا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس نے کیوں کہا کہ اسی ایک آیت کی تعلیم میرے لیے کافی ہے؟ اس کی دلیل بالکل واضح اور روشن ہے، کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ میرے سارے اعمال چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہوں یا ایک دانے خردل کے برابر ہوں، اس کا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ آج اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہو جائے گا، جسے کل قیامت کے دن ذرے کے برابر یا دانے خردل کے برابر اعمال کے محاسبے کی فکر ہو جائے گی، تو اسے آج اپنے عمل کے محاسبے کی فکر ضروری ہو جائے گی، لازم ہو جائے۔ اس کا لازمہ یہ، جس کو قیامت کا حساب و کتاب یاد رہتا ہے وہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب مولانا رکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ اور پھر فارسی کے ضرب المثل، ہر کے حسابش پاکس از محاسبے چے باکس، جس کا حساب و کتاب پاک ہو اس کو محاسبے سے کیا ڈر ہو۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود رکھا تو کل قیامت والے دن کے حساب و کتاب کا ڈر اور خوف مولانا کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے اعمال کا حساب و کتاب نہیں رکھتے تو کل قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرنے کی دلیل اس کی روشن ہے کہ اس نے کیوں کافی سمجھا، کیونکہ جو شخص یہ جان لے کہ میرے اعمال یہاں تک کہ ایک ذرے کے برابر یا ایک دانے خردل کے برابر کیا ہے مولانا مورد محاسبہ قرار پائے گا، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، تو کل قیامت سے پہلے امروز آج ہی وہ بے حساب خود مشغول بھی شود، وہ اپنے حساب میں مشغول ہو جائے گا۔ وَإِن بزرگ ترین اثر تربیتی روئے اودار، اور یہ فکر اور یہ سوچ انسان کے اوپر یا اس کے اوپر بہت بڑا تربیتی اثر رکھنے والا ہے۔ مولانا محاسبے کی فکر اگر ہو گئی تو اسی سے انسان کے اوپر تربیتی اثر مرتب ہوگا، خود کی تربیت کرنے لگے گا، ہر چھوٹے بڑے عمل کے اثر کو پہلے دیکھے گا، اس کا حساب و کتاب خود کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بائین حال در روایت دیگری از ابو سعید خدری آمده است که وقتی آئے فمیان نازل شد عرض کردم ای رسول خدا آیا من همه اعمالم را میبینم؟ فرمود آری. گفتم آن کارهای بزرگ را؟ فرمود بله. گفتم کارهای کوچیک کوچیک را؟ فرمود بله. عرض کردم ای بای بر من مادرم بنشیند و برای من عزاداری کند۔ مولانا یہ دوسری روایت ہے جو ابو سعید خدری یا خدری سے ہے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، نامور شخصیت ہے، بہت ساری روایتیں ان کے نام سے آپ کو ملیں گی۔ یہ روایت انہی سے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فمن یعمل والی، تو انہوں نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے تمام اعمال کو مشاہدہ کروں گا، اپنے تمام اعمال کو دیکھوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ بڑے بڑی اعمال کو، بڑے بڑے کاموں کو، بڑی بڑی اچھائیوں بڑی بڑی برائیوں کو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو پھر ابو سعید کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کا اسے بھی دیکھو گے؟ سر پکڑ لیا، کہنے لگے ہائے افسوس، میری ماں کو بیٹھ کے میرے لیے عزاداری کرنی چاہیے، تو ہلاک ہو گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی، افسوس، یہ عزاداری کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے نا؟ ہاں۔ بائین حال، اس حال میں کہ در روایت دیگری
ایک دوسری روایت میں از ابو سعید خدری آمد آیا ہے کہ وقت یہ آئے فمن یعمل نازل شد، جب یہ آیت نازل ہوئی عرض کردم، تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے رسول خدا، اے اللہ کے رسول، آیا من ہمیں اعمال نمی بینم، کیا میں اپنے تمام اعمال کو دیکھوں گا؟ فرمود، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آری، ہاں بلے اور آری یہ دونوں مولانا آتے ہیں، آری ہاں، گفتم تو میں نے کہا آن کا رہا ہے بزرگ رہا وہ بڑے بڑے کاموں کو، فرمود فرمایا بلے، گفتم کا رہا ہے کوچک کوچک رہا، میں نے عرض کی یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو، فرمود اللہ کے نبی نے ارشاد بلے ہاں چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی دیکھو گے، عرض کردم کہتے کہ میں نے عرض کیا اے بائے برمن، ہے افسوس مجھ پر، مادرم بنشیند میری ماں کو بیٹھ جانا چاہیے، وہ برائے من اور میرے لیے عزداری کند، یعنی یہ افسوس کا مقام ہے، میں تو ہلاک ہو گیا۔ چلے بارصورت وقت تمام ہو گیا، معذرت کے ساتھ یہ آخری بات تھی 3-4 لائن کی، لیکن دیر ہو جائے گی، اسی پہ ختم کرتے ہیں، باقی یہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔